السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جی ناظرین، نور العزا کا ہمارا سبق جاری ہے۔ تو اس میں ہم تیمم کے جو مسائل تھے، تیمم کا جو باب ہے شروع کیا ہوا ہے۔ تو تیمم کی 8 جو شرطیں تھیں تیمم کے صحیح ہونے کی، تو ان میں سے 4 شرطیں اور پھر ان کے اندر ضمناً کچھ شرطیں اور مسائل تھے، وہ ہم نے پچھلے سبق کے اندر کلیئر کیے۔ تو 4 جو شرطیں رہ گئی تھیں وہ، اور اسی طرح دیگر جو ضمناً مسائل آئیں گے وہ، اور تیمم کے جو 2 رکن ہیں، 7 سنتیں ہیں، ٹھیک ہے، اسی طرح پھر جن سے تیمم ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری اس طرح کی چند باتیں آئیں گی۔ تو آئیے بلا تاخیر ان کو پڑھنے کا آغاز کرتے ہیں۔ الخامس ان یمسح بجمیع الید، 5ویں شرط کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ وہ مسح کرے۔ یمسح، اس میں سے جو ہوا ضمیر فاعل ہے وہ نکلے گی، مطلب جو تیمم کرنے والا ہے۔ تو متیمم جو ہے، تیمم کرنے والا ہے، تو وہ کیا کرے؟ کہتے ہیں وہ مسح کرے، پھیرے ہاتھ کو، یعنی تیمم کرتے وقت، بجمیع الیدی، یعنی ہاتھ کے سارے، یعنی جمیع مطلب سارا ہاتھ جو ہے، سارے ہاتھ کے ساتھ مسح کرے، ٹھیک ہے۔ با مطلب یہ 7 کے معنی میں کریں گے۔ اسی طرح آگے جو آ رہا ہے او باکثرھا، اگر سارا اس کا ہاتھ استعمال نہیں ہوا تو پھر اکثر ہاتھ اس کا استعمال ہونا چاہیے مسح کے لیے، ٹھیک ہے، یہ ضروری ہے۔ کہتے ہیں یہاں تک کہ حتی لو مسح، یہاں تک کہ کہتے ہیں اگر اس نے مسح کیا، باصبعین، ٹھیک ہے، تثنیہ ہے اصبعن کی، مطلب انگلی، تو 2 انگلیوں سے، کہتے ہیں یہاں تک کہ اگر اس نے تیمم کیا 2 انگلیوں کے ساتھ، یعنی مسح جو کیا 2 انگلیوں کے ساتھ، لا یجوز، تو یہ صورت جائز نہیں ہوگی۔ کہاں تک جائز نہیں ہوگی؟ کہتے ہیں ولو کرر، کہتے ہیں یہاں تک کہ اگرچہ وہ کرر، تکرار کر دے، مطلب یہ مطلب 2 انگلیوں کے ساتھ نے کرنا ہے تو یوں بار بار انگلیوں کو پھیر پھیر کر کیا کرے، حتی استوعب، یہاں تک کہ اس نے جہاں مطلب مسح کرنا تھا، مثال کے طور پر ہاتھ پر کرنا تھا، یہ جو کونیاں ہیں یا چہرے پر، تو اس نے 2 انگلیوں کے ساتھ کر کے نا یہ مطلب سب کو گھیر لیا، جہاں جہاں مطلب پورے ہاتھ کے ساتھ کرنا تھا اس نے 2 انگلیوں کے ساتھ وہ کمی پوری کر دی۔ لیکن کہتے ہیں اگرچہ اس طرح کر بھی دے، ٹھیک ہے، استوعب مطلب پورے گھیر لے اس جگہ کو، لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں رہے گا۔ بخلاف، کہتے ہیں مسح الراس، کہتے ہیں بخلاف سر کا مسح جو ہے نا اس کے بخلاف، مطلب وہاں پر اور صورت ہے، وہاں یہ اجازت مل سکتی ہے یہ کرنا جو یہاں منع کیا گیا ہے، لیکن کہتے ہیں یہاں سر کا مسح نہیں ہے، یہاں تیمم کی بات ہے، تو تیمم کے معاملے میں ایسی بات نہیں چلے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تک ہوئی یہ بات۔ تو اب تھوڑا سا یہاں غور کریں، کررا، ٹھیک ہے، کررا یکرر، ٹھیک ہے، تکرار، ٹھیک ہے، باب تفعیل سے جب جائے گا تو حیدر کرار آپ نے نام سنا ہوگا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حیدر کرار بھی کہتے ہیں۔ تو کیوں کہتے ہیں؟ کہ آپ بار بار پلٹ پلٹ کر حملہ کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کرار مطلب بار بار کرنا، پلٹ پلٹ کر آنا، تو یہ وہیں سے آپ اس کو یاد رکھیں کہ کررا یہ باب تفعیل سے ہے۔ اب باب تفعیل آپ نے تو یہ صرف یصرف تصریف، ٹھیک ہے، یہ اس طرح کے مصدر آپ نے زیادہ سنے ہیں اور ہم نے پڑھنے کو بھی یہی ملتے ہیں، لیکن یاد رکھیے باب تفعیل کا مصدر 5 طرح آتا ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح یہاں پر کرر یکرر، تقریر نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے، تکرار کہیں گے، ٹھیک ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں نا، ہم اپنے اسباق کا تکرار کرتے ہیں آپس میں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح تجربہ اپنے لفظ میں سنا ہوگا، حالانکہ غلط عموماً ہماری زبان سے نکل جاتا تجربہ، تجربہ نہیں ہے، تجربۃ، ٹھیک ہے۔ یہ بھی باب یہ تفعیل کا مصدر ہے، تجربۃ تفعیلۃ کے وزن پر۔ تو یہ ڈسکرپشن کے اندر آپ کو صرف و نحو کے جو لیکچرز نامی پلے لسٹ ہے نا، اس کے اندر اس کا پورا ایک سبق ہم نے ریکارڈ کیا ہے کہ باب تفعیل کے اوزان کیسے کیسے آتے ہیں۔ بہرحال آگے کہتے ہیں السادس، جو 8 شرطوں میں سے 6ٹھی شرط ہے، کہتے ہیں ان یکون، یہ کہ ہو، کون ہو؟ یکونوں کا جو اسم ہوگا وہ کیا ہوگا؟ وہ آپ کو حاشیے میں ملے گا، تیمم ہو۔ کہتے ہیں یہ کہ 6ٹھی شرط یہ ہے کہ تیمم ہو بضربتین بباطن الکفین، کہتے ہیں کفین یعنی جو ہتھیلیاں ہیں ان کے باطن، یعنی جو اندر والا حصہ ہے، جس طرح ہم اپنے ہاتھوں کو آپس میں رگڑیں تو یہ جو اندر والا حصہ ہے یہ باطن ہے، تو ان کے باطن کے ساتھ کرے، بضربتین 2 ضربوں کے ساتھ، یعنی 2 مرتبہ اس کو جس چیز کے ساتھ کر رہے ہیں تو وہاں پر آپ نے لگانا ہے۔ ولو فی مکان واحد، اگرچہ کہتے ہیں کہ آپ جس جگہ پر مطلب پتھر پر کرنا ہے، مٹی پر کرنا ہے، تو کہتے ہیں اگرچہ ایک جگہ پر ماریں لیکن 2 مرتبہ آپ نے ہتھیلیاں وہاں مطلب ہتھیلیوں کا جو پیٹ ہے وہ لگانا ہے۔
تو یہ تھی شرط سادس. آگے پھر ایک مسئلہ بیان کر رہے ہیں, کہتے ہیں وَيَقُومُ مَقَامَ الضَّرْبَتَيْنِ إِصَابَةُ التُّرَابِ بِجَسَدِهِ إِذَا مَسَحَهُ بِنِيَّةِ التَّيَمُّمِ. کہتے ہیں کہ قائم مقام ہو جاتا ہے دو ضربوں کے, پیچھے دو ضربوں کی بات ہوئی تھی نا کہ دو ضربے وغیرہ لگانا, لیکن ایسی صورت پیش آئی کہ بندے کے اوپر بہت زیادہ گھٹا تھا, ٹھیک ہے, مٹی وغیرہ تھی, تو اب اگر وہ اسی گھٹے مٹی کو اگر تیمم کی صورت بنانا چاہے تو پھر کیا مسئلہ ہوگا. تو یہاں پر وہ بیان کر رہے ہیں کہ قائم مقام ہو جائے گا جو دو ضربوں کے اصابت الترابی, مٹی کا پہنچنا جسم پر, ٹھیک ہے, مطلب مٹی جسم پر پہنچی تو اس نے کیا کیا, اذا مسحہ بنیت التیمم, یعنی تیمم کی نیت سے اس نے مسح کر لیا, یعنی اوپر ہاتھ وغیرہ پھیر لیا جو طریقہ کار تھا تو اس کے مطابق کر لیا. تو کہتے ہیں یہ بھی اس کا مطلب پورا طریقہ کار گویا کہ پورا ہو گیا, ٹھیک ہے. تو یہ ضمناً اس کا انہوں نے مسئلہ یہاں پر بیان کیا. آگے ہے السابع, ساتویں شرط, تو وہ کیا ہے, تو کہتے ہیں انقطاع, منقطع ہونا, ختم ہونا, نہ پایا جانا, کس کا, ما ینافیہ, جو منافی ہے, ٹھیک ہے, جو معنی ہے یا جو درست نہیں ہے اس کا ہونا. تو ینافی, نافع ینافی, منافتن آپ نے سنا ہوگا لفظ, تو یہ باب مفعلہ سے, ٹھیک ہے, ینافی, یا پر دمہ پڑیں گے, ینافی ہی ضمیر مطلب پیچھے لوٹے گی, اس چیز کا ختم ہونا جو منافی ہو, ینافی ہی ضمیر تیمم, تیمم کے جو منافی ہو. تو تیمم کے کون سی چیزیں منافی ہیں, تو من بیانیہ, یعنی جو چیزوں نے مطلقاً ایک اشارہ کیا نا, تو اب وہاں پر آگے بیان کر رہے ہیں کہ کون کون سی چیزیں ہماری مراد ہیں. کہتے ہیں من حیدین او نفاسن او حدثن, حیض نفاس ان جو عورتوں سے متعلق ہے ان کا مطلب نہ ہونا, یعنی ایسا نہیں کہ حیض نفاس ہے تو جناب پانی نہیں مل رہا تو چلو تیمم کر لیں, نہ, تیمم اور ان دونوں چیزوں سے مطلب حیض و نفاس سے, اور اسی طرح حدث میں مطلب کسی کو بار بار اس کی ہوا خارج ہو جاتی ہے, وضو مطلب ٹوٹنے والے جو معاملات ہوتے ہیں تو ہوا خارج ہوتی ہے, تو اب اس کا بھی مطلب ختم ہو جانا, مطلب ہوا وغیرہ یہ جو مسئلہ بنا ہوا ہے اس کا بھی ایک دفعہ رک جانا, کہ آپ رک جائیں گے تب تیمم کریں گے تو یہ ہوگی. تو یہ بھی شرط کے اندر تینوں چیزیں کہلائیں گی. آگے الثامن, آٹھویں شرط, تو آٹھویں شرط کیا ہے, کہتے ہیں زوال ما یمنع المسح, ٹھیک ہے, زائل ہونا, دور ہونا, اس کا نہ پایا جانا, کس کا, ما یمنع المسح, جو چیز مانے ہے, کس کے مانے ہے, مسح مفعول بنے گا, جو چیز مسح سے مانے ہے تو اس چیز کا بھی مطلب زائل ہونا, نہ پایا جانا, اس کا دور ہونا. کیسے, کون سی مثالیں اس کی, کہتے ہیں کشمع و شحم, جیسے کہتے ہیں موم, ٹھیک ہے, موم گویا کہ, اور آگے کہتے ہیں شحم, چربی, ٹھیک ہے, یعنی جو جس طرح پانی جسم تک پہنچنے سے مانے چیزیں ہوتی ہیں اسی طرح یہ مسا سے بھی مطلب مانے ہیں, کیونکہ مٹی نہیں پہنچے گی یہ اگر لگی ہوئی ہوں گی. اب یہ تھیں 8 شرطیں. آگے وضو کی طرح یہاں پر 2 چیزیں بیان کریں گے قیاس کرواتے ہوئے. کہتے ہیں وَسَبَبُهُ, اس کا سبب کیا ہے, سببُهُ ضمیر جائے گی تیمم کی طرف, یعنی تیمم کا سبب کیا ہے, وشروط وجوبہ, اور تیمم کے وجوب کی شرطیں کیا ہیں. کہتے ہیں کما ذکر فی الوضوء, کہتے ہیں جیسا کہ اس کو ذکر کر دیا گیا ہے وضو کے متعلق باب میں. تو وہ کیا تھا, اگر آپ کو یاد ہو, تھوڑا سا میں عرض کرتا ہوں. سبب ہم نے وہاں پر غالباً پڑھا تھا کہ وضو کی وجہ سے جو کام جائز نہیں ہونا تھا پہلے, مطلب وضو نہیں ہے تو جائز نہیں تھا کام, تو وضو کرنے سے وہ کام جائز ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. پھر اس کے بارے میں پڑھا تھا کہ یہ دنیاوی حکم ہے, اخروی حکم یہ ہے کہ اس کے اوپر اجر ملے گا, ثواب ملے گا, ٹھیک ہے. تو یہاں پر وہی مراد ہے کیونکہ انہوں نے اشارہ اسی بات پر کیا ہے کہ جو وضو میں آپ نے پڑھی. تو یہ سبب ہم نے وہاں پر پڑھا تھا. اور وضو کے اندر شرطیں کیا تھیں, تو غالباً اس کی بھی 8 شرطیں ہم نے پڑھی تھیں, مطلب مسلمان ہونا, سمجھدار ہونا, یا اس طرح کی ابھی جو ذہن میں نہیں ہے میرے, تو وہ مطلب ساری 8 جو شرطیں وضو کے وجوب کی تھیں تو وہ یہاں پر تیمم کے متعلق بھی آپ نے دہرانی ہے, ان کو ذہن میں رکھنا ہے. آگے بات ہو رہی ہے وَرُكْنَاهُ, ٹھیک ہے, رکنانی, ٹھیک ہے, رکنانی تھا, تو پھر آگے جب اس کی اضافت ہوئی تو نون تثنیہ گر گیا. وَرُكْنَاهُ, اور ہو ضمیر یعنی تیمم, تیمم کے رکن کتنے ہیں, کہتے ہیں 2, ٹھیک ہے, رکنانی 2. تو مسح الیدین, ہاتھوں کا مسح کرنا اور چہرے کا مسح کرنا, یعنی دو چیزیں, دونوں ہاتھوں کا اور چہرے کا, یہ دونوں چیزیں مسح کرنا یہ رکن ہے, ٹھیک ہے. اور جو شروع میں ہم نے پڑھا نا نیت کرنا, ٹھیک ہے, تو وہ الگ تھا کیونکہ وہ اس کے اندر شامل نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ الگ بات تھی, وہ شرائط میں آ گئی, تو یہ رکن کی بات ہے.
آگے سنتیں اس کی شمار کرا رہے ہیں. وسنن التیمم، تیمم کی سنتیں سبعۃ، کتنی ہیں؟ 7. اب ان کو گنوائیں گے. التسمیۃ، اب یہ مرفوع پڑھا ہے یعنی یہ پہلی چیز ہے، تو آگے جتنی بھی 6 رہ گئی ہیں ان کو بھی آپ نے مرفوع پڑھنا ہے. التسمیۃ فی اولہ، شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا. ٹھیک ہے، تسمیۃ. ٹھیک ہے، تو یہ بھی باب تفعیل کا آپ کو مصدر ملے گا، تسمیۃ تفعیلۃ. آگے کہتے ہیں والترتیب والموالات، یہ 2 چیزیں ہیں، ترتیب کے ساتھ یعنی کرنا اور موالات یعنی تسلسل کے ساتھ. وَإِقْبَالُ الْيَدَيْنِ بَعْدَ وَضْعِهِمَا فِي التُّرَابِ، کہتے ہیں مٹی پر جب آپ نے ہاتھ رکھا، مٹی سے مراد مطلب جہاں پر آپ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، جو چیزیں پیچھے گزر چکی ہیں نا جن سے تیمم ہو سکتا ہے، وہاں پر آپ نے ہاتھ رکھنے کے بعد کہتے ہیں اقبال الیدین، ہاتھوں کو آگے کی طرف لے کے جانا. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر آپ نے نیچے ہاتھ رکھا ہے تو یوں پہلے آپ نے آگے کو ہاتھ لجانا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آگے کو لجانا یہ بھی سنت ہے، اگرچہ اس کا الٹ کریں گے تو ہو جائے گا کیونکہ سنت یہ الگ حکم ہے اس کا، تو لیکن یہاں پر سنتوں کی بات ہو رہی ہے کہ آگے کو لے کے جانا. وَإِدْبَارُهُمَا، اور پھر پیچھے کو لے کے جانا. وَنَافَذُهُمَا، اور پھر ان دونوں ہما سے بھی جائے گی ہاتھوں کی طرف. ٹھیک ہے، یدین، اور پھر ان کو جھاڑنا. ٹھیک ہے، مطلب دونوں ہاتھوں پر جو اگر مٹی لگی ہے تو اس کو جھاڑنا. تو جھاڑنے کی علت کیا ہے؟ کیونکہ یہ مٹی وغیرہ آتی ہے تو یہ منہ پر لگی تو یہ پھر مسئلہ وغیرہ کی بعض کا صورتیں بن جاتی ہیں، تو یوں مطلب اس کو جھاڑنا. تو اب جھاڑنے میں ایسا انداز نہیں ہونا چاہیے کہ آپ گویا کہ کلیپنگ کر رہے ہیں، تاڑیاں بجا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تالیاں نہیں بجانی، بلکہ اس کا ایک گویا طریقہ کار ہے، وہ اب میں دکھا نہیں سکتا آپ کو. مطلب یوں آپ نے ہاتھوں کو اس طرح کرنا ہے، مطلب سامنے کی. تو یوں ایک اس کا طریقہ کار ہے، یہ جو انگوٹھے کے جو جڑ ہے نا یہاں پر لگانا. تو بہرحال اس کا طریقہ کار آپ کو پتہ ہی ہوگا، تو کچھ میں نے عرض کر دیا. آگے جو سنت ہے کہتے ہیں وَتَفْرِيجُ الْأَصَابِعِ، انگلیاں کشادہ رکھنا. ٹھیک ہے، فرج یفرج تفریج، تو تفریج یہ باب تفعیل کا مصدر ہے، کشادہ کرنا، کشادہ رکھنا. تو انگلیوں کو کشادہ رکھیں. جب آپ یہ سارا معاملہ کر رہے ہیں تو انگلیوں کا ایسا نہیں کہ آپ یوں آپ آپس میں اچھی طرح ملائی ہوئی ہوں، نہ، بلکہ کشادہ رکھنی ہے، نارمل. آگے مستحبات کہتے ہیں وَنَدُبَ تَأْخِيرُ التَّيَمُّمِ، تیمم مؤخر کرنا. یہاں سے کچھ مسائل وغیرہ بیان کر رہے ہیں کہ تیمم کو مؤخر کرنا، تاخیر کرنا، ڈیلے کر دینا، لیٹ کر دینا مستحب ہے. کس کے لیے؟ کب؟ کہتے ہیں لیمن، اس شخص کے لیے، یرجو، جو امید رکھتا ہے. کس کی امید رکھتا ہے؟ الماء، الماء کی نہیں، الماء پڑھیں گے، یعنی اس شخص کے لیے تاخیر کر دینا تیمم، یعنی تیمم کا حکم اس کے لیے گویا کہ موجود ہے کہ وہ اس کے لیے حکم ہے کہ کرے، لیکن اس کو کیا حکم دیا جا رہا ہے مزید اس کے لیے؟ کہتے ہیں اس کو تاخیر کرنا مستحب ہے قبل خروج الوقتی، وقت کے نکلنے سے پہلے. الوقتی تو یہاں بعد میں آپ کو حاشیے میں ملے گا مستحب. ٹھیک ہے، مستحب وقت جو ہے نمازوں کا، تو کہتے ہیں نماز کا مستحب وقت نکلنے سے پہلے. ٹھیک ہے، مطلب اگر اس کو امید ہے کہ یار مطلب پانی مل جائے گا، تو پانی ملنے کی پھر کئی صورتیں ہوتی ہیں، تو پھر کہتے ہیں اس کے لیے کیا ہے؟ مستحب ہے. تو اس کے لیے تو مستحب ہے، تو یعنی تاخیر کرنا. تو واجب کس کے لیے؟ یہ آگے بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں وَيَجِبُ التَّأْخِيرُ بِالْوَعْدِ بِالْمَاءِ، کہتے ہیں تاخیر واجب ہے وعدے کے ساتھ. کسی نے پانی دینے کا وعدہ کیا، وَلَوْ خَافَ الْقَضَاءَ، کہتے ہیں اگر کسی نے وعدہ کیا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کے پاس پانی ہے اور وہ بندہ سچا ہے، تو پھر کہتے ہیں اگرچہ نماز قضا ہو جانے کا خوف بھی ہو کہ میری نماز نکل جائے گی، تو پھر بھی تاخیر کرنا اس کے لیے واجب ٹھہرے گا. ٹھیک ہے، وَيَجِبُ التَّأْخِيرُ بِالْوَعْدِ بِالثَّوْبِ أَوِ السِّقَاءِ مَا لَمْ يَخَفِ الْقَضَاءَ، کہتے ہیں واجب ہے تاخیر کرنا. وعدہ کیا کسی نے، مطلب کسی نے کپڑا دینے کا وعدہ کیا، یعنی کسی کے پاس کپڑا نہیں تھا، اسی طرح پانی کنویں وغیرہ میں تھا لیکن نکالنے کا کوئی آلہ نہیں تھا، رسی ڈول وغیرہ، تو اب کہتے ہیں ما لم یخاف القضاء، جب تک قضا کا خوف نہیں ہے تو تب تک اس کے لیے بھی تاخیر کرنا یہ واجب ٹھہرے گا. پچھلی میں تھا کہ اگرچہ قضا ہو جائے، لیکن یہاں پر اس کا برعکس ہے. تو اب یہاں پر یہ یخف، یہ خافا یخافو، خاوفا یخفہو، سامیہ یسمعو سے باب اس کا چلتا ہے. تو پھر اس کے اوپر لم جب داخل ہوا تو حرف علت بھی گرا اور ساکن ہوا، تو پھر آگے ملانے کے لیے لم یخافل، فا ساکن کو کسرہ دیں گے آگے ملانے کے لیے. ٹھیک ہے، وہ مشہور قاعدہ آپ نے سنا ہوگا، الساکن اذا حرک حرک بالکسر، یعنی ساکن کو جب آگے حرکت دی جاتی ہے تو پھر کسرہ عموماً دی جاتی ہے. آگے چند مسائل کہتے ہیں وَيَجِبُ طَلْبُ الْمَاءِ، پانی طلب کرنا واجب ہے.
کب کتنا کہتے ہیں الا مقدار 400 خطوۃ، یعنی 400 جو قدم ہیں خطوہ، تو 400 قدم اس کا مطلب مقدار جو ہے اتنا طلب کرنا. کب کہتے ہیں ان ظن قربہ مع الامن، کہتے ہیں امن کی حالت ہے اور اس کے قریب ہونے کا گمان ہے، یعنی پتہ ہے کہ پانی مل جائے گا. ٹھیک ہے، تو پھر کیا کہتے ہیں اس کے لیے، تو اب یہ کیسے پتہ چلے تو اس کے لیے حاشیے میں انہوں نے کہتے ہیں برؤیت طیر، یعنی مطلب پرندے وغیرہ بھی نشانی ہوتی ہے بعض کا، یا سبزہ، ٹھیک ہے، یا کسی کا خبر دے دینا مطلب آس پاس میں آس پڑوس میں. تو یہ چند چیزیں ہوتی ہیں جن سے پتہ چل جاتا ہے کہ پانی وغیرہ مل سکتا ہے. اور اگر ایسی صورت نہیں ہے کہتے ہیں وَإِلَّا فَلَا، تو پھر کیا ہوگا، کہتے ہیں پھر اس کے لیے جائز نہیں، مطلب اس کی مطلب حاجت نہیں ہے کہ یہ مطلب واجب ہے اس کے اوپر ہو کے جناب ڈھونڈے، پھر یہ صورت نہیں رہے گی. وَيَجِبُ طَلْبُهُ مِمَّنْ هُوَ مَعَهُ إِنْ كَانَ فِي مَحَلٍ لَا تَشُحُّ بِهِ النُّفُوسُ، کہتے ہیں واجب ہے اس آدمی کا طلب کرنا، مانگنا، اس کا کسی سے مانگنا، پانی مانگنا. مثلا اس کے ساتھ دوست ہے اس کا یا کوئی اور ہے، تو اس کے پاس پانی ہے اور اس کو پتہ ہے کہ ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں لوگ کنجوسی نہیں کریں گے، بخل نہیں کریں گے، مطلب میں مانگوں گا تو دے دیں گے، تو کہتے ہیں وہاں اس صورت میں بھی اس کے لیے واجب ہے، مطلب یہ پانی سے مانگنا واجب ہو جائے گا. اور کہتے ہیں وَإِن لَمْ يُعْتِهِ، اور کہتے ہیں اگر اس کو نہ دے، یعطی اعطا یعطی عطا مطلب دینا، کسی کو عطا کرنا، ہی ضمیر مانگنے والے کی طرف جائے گی، یعنی مانگنے والے کو اگر وہ نہ دے لیکن دے تو پھر کیسے دے، کہتے ہیں الا بثمن مثلہ، کہتے ہیں ثمن مثلی، مطلب جو بازاری ریٹ ہے، جو بازار کے اندر پانی عموماً ملتا ہے تو اس ریٹ پر وہ بندہ دے رہا ہے اور اس کے علاوہ وہ مطلب فری نہیں دے رہا، تو کہتے ہیں لازمہ شراؤہ، تو پھر اس کا بھی تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ خریدے بھی، یعنی جو وہ معاملہ کر رہا ہے تو پھر اس کے لیے خریدنا لازم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، لیکن ساتھ میں کنڈیشن لگا رہے ہیں، کہتے ہیں ان کان معہ فاضلا ان نافقاتہ، لیکن کہتے ہیں اگر یہ اس وقت ہے اگر اس کے پاس فاضل یعنی فالتو یا ایکسٹرا پیسے اس کے پاس خرچہ وغیرہ ہو. ٹھیک ہے، آگے نئی چیز کہتے ہیں ویصلی، اور وہ تیمم نماز پڑھے بالتیمم، تیمم کے ساتھ. ویصلی کا اعراب پر مزید واضح کرنا چاہیں تو آپ حاشیے میں تھوڑا سا دیکھیں، کہتے ہیں ویجوز ان یصلی بالتیمم الواحد، کہتے ہیں جائز ہے کہ وہ نماز پڑھے ایک تیمم کے ساتھ. ما شاء من الفرائض والنوافل، یعنی جتنے بھی فرائض اور نوافل اس نے پڑھنے ہیں تو ایک دفعہ اس نے تیمم کر لیا جب اس کے مطلب شرطیں وغیرہ پائی جاتی تھی تیمم کی، اور تیمم والی صورت جب ہوگی تو آپ جتنی مرضی وہ پڑھ لے تو اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں رہے گا. آگے کہتے ہیں وَصَحَّ تَقْدِيمُهُ عَلَى الْوَقْتِ، تقدیم مقدم کرنا جائز ہے وقت پر، یعنی تیمم کی اس کو شرطیں وغیرہ مطلب پائے جانے کے بعد اس کو اجازت مل گئی تیمم کر لے. اب ایسا ہے کہ وقت ابھی نہیں ہوا نماز کا لیکن شرطیں وغیرہ سارا اس کو حکم مل چکا ہے، یعنی اس کی صورتحال ایسی ہے کہ تیمم کرنا اس کے لیے جائز ہو چکا ہے، تو اب اس کے لیے یہ بھی اجازت ہے، صحیح ہے کہ وقت سے پہلے ہی تیمم کر لے. ٹھیک ہے، اب آگے کہتے ہیں وَلَوْ كَانَ أَكْثَرُ الْبَدَنِ، اب کانا فعل ناقص ہے تو اس کا آپ نے سنا ہوگا کہ اسم بھی ہوتا ہے اور خبر بھی ہوتی ہے، تو یہاں پر دونوں آپ نے چیزیں تلاش کرنی ہیں. کہتے ہیں وَلَوْ كَانَ أَكْثَرُ الْبَدَنِ، اگر ہو اکثر بدن ہو تو کیا ہو، خبر کیا اس کی، تو یہ آپ کو حاشیے میں ملے گا جریحن، یعنی زخمی ہو. تیمم جس کو اجازت ملی ہے تو کیا کرے، کہتے ہیں اکثر اس کا بدن کا حصہ جو کیا ہے زخمی ہے، یا پھر کہتے ہیں او نصفہ یعنی اس کا عطف کانا پر ہوگا، تو آپ حاشیے میں دیکھیں او کانا نصفہ جریحن. ٹھیک ہے، ہو ضمیر بدن کی طرف لوٹے گی، یا پھر اس کا جو نصف حصہ ہے بدن کا وہ زخمی ہو تو پھر کیا کہتے ہیں تیمما، تو پھر کیا وہ کرے، تیمم کرے. ٹھیک ہے، یعنی یہاں پر یہ مطلب اعضاء معذوری وغیرہ کا یہاں پر علت بیان کر رہے ہیں کہ ایسی صورت ہے تو پھر تیمم اس کے لیے جائز، یعنی پانی وغیرہ اگرچہ اس صورت میں موجود ہو تو یہاں پر عذر کیا بن رہا ہے، بدن کا حصہ. ٹھیک ہے، بدن کا حصہ اکثر یا نصف. وَإِن كَانَ أَكْثَرُهُ صَحِيحًا، پہلے تھا زخمی، تو اب اگر جسم صحیح ہے اکثر حصہ تو پھر کیا کرے گا، تو کہتے ہیں وَإِن كَانَ أَكْثَرُهُ صَحِيحًا، اگر اکثر حصہ جسم کا صحیح ہے تو غَسَلَهُ، تو پھر اس کو دھوئے. ٹھیک ہے، دھونے والے ہیں اس کو دھوئے. وَمَسَحَ الْجَرِيحَ، اور پھر وہ مسح کرے زخموں پر، یعنی زخموں والا جو حصہ ہے تو وہاں پر مسح کر لے. وَلَا يَجْمَعُ، اور جمع نہ کرے بین الغسل والتیمم، یعنی دھونا اور تیمم کرنا، یعنی جو مسح کرنے والا طریقہ کار ہے تو یعنی دونوں کو اکٹھا نہ کرے.
تو اب آگے جو بات ہو رہی ہے وہ ناقض وضو آپ نے جو پڑھے ہیں نا، جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو اسی طرح ناقض تیمم کے بارے میں بات ہو رہی ہے. کہتے ہیں وَيَنْقُضُهُ، اس کو توڑ دیتا ہے. ہو ضمیر جائے گی یہ تیمم کی طرف، یعنی تیمم کو توڑتا ہے. کون توڑتا ہے؟ فاعل کون ہے؟ کہتے ہیں ناقض الوضوء، ناقض وضو، یعنی جو چیزیں وضو کو توڑنے والی ہیں وہی چیزیں تیمم کو بھی توڑنے والی ہیں. اور وہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ ساری چیزیں آپ پڑھ چکے ہیں. اور ساتھ میں نئی چیز کیا ہے؟ کہتے ہیں وَالْقُدْرَةُ عَلَىٰ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ الْكَافِي، یعنی کافی پانی کی جو مقدار ہے اس پر یہ قادر ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، کافی پانی کے استعمال پر قدرت ہو گئی ہے، حاصل ہو گیا ہے، یا اس کے دائرے میں آ گیا ہے، اس کی رینج میں آ گیا ہے. تو یہ بھی صورتحال ہے کہ اس کا جو تیمم اور پاکی کی صورت تھی وہ ختم ہو جائے گی. آگے ایک مسئلہ بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں وَمَقْطُوعُ الْيَدَيْنِ، دونوں ہاتھوں کا کٹا ہوا ہونا، وَرِجْلَيْنِ اور دونوں ٹانگوں کا. تو کہتے ہیں اِذَا كَانَ بِوَجْهِهِ جَرَاحَةٌ، کہتے ہیں جب کہ اس کے جو چہرہ ہے جراحتن، اس کے اوپر کیا ہو؟ زخم. کانا کا جو اسم ہے یہاں پر جراحتن بعد میں ہے اور جار مجرور مقدم ہو کر خبر پہلے ہوگی ہے. تو کہتے ہیں جب کہ اس کے جسم پر، چہرے پر زخم ہو تو پھر کیا کریں؟ کہتے ہیں یصلی بغیر طہارۃ، اور بغیر طہارت کے پھر وہ نماز پڑھے. ٹھیک ہے، ولا یعید، اور پھر وہ اس نماز کا اعادہ نہ کرے، لٹائے نہ، مطلب اس کے جو پڑھ لیے تو بس اس کی وہ صحیح ہو جائے گی، اس کو کوئی مسئلہ نہیں رہے گا. وہو الاصح، اور یہی اصح قول ہے. ٹھیک ہے، تو جی ناظرین، آج کا جو ہمارا تیمم کے مسائل تھے تو یہ بھی پورے ہوئے. اللہ تعالی ہمیں مزید آسانیاں پیدا فرمائے، ہمارے وقت میں برکتیں عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.